والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد تكملة لما سبق گزشتہ سے پیوستہ بریک سے پہلے ہم ان اصولوں کو پیش کر رہے تھے جن اصولوں کی روشنی میں ایک انسان اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں اور قوم و ملت میں خوشی، اطمینان، طمانینت اور سکون پیدا کر سکتا ہے۔ اور ہم نے دو اصول پیش کیے تھے۔ پہلا اصول، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کرے، اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خامند کی اطاعت کرے۔ دوسرا اصول، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے وقت اس کو بہت بڑی عبادت سمجھے، ذمہ داری سمجھے، اور اس کے مقابلے میں عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خامند کی خدمت میں کوئی کمی نہ کرے۔ تیسرا اصول، جو سکون کو حاصل کرنے کے لیے، خوشی کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے گھر کو روضۃ غنا، لہلہاتا باغیچہ بنانے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ اصول ہے وعاشروہن بالمعروف کی تفسیر۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کرے، اپنی عائلی زندگی، گھریلو معاملات میں گفتگو سے لے کر عمل کی انتہا تک ہر چیز میں خوبصورتی پیدا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تم میں کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ افضل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تم میں سب سے افضل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ انسان دنیا کی آنکھوں کا تارا تو بن سکتا ہے کیونکہ چند لمحات اس سے ملاقات ہوتی ہے، سریرا ملے، السلام علیکم، ہاؤ آر یو، کیسے ہیں، کیف حالت، لیکن اصل تارا اور ستارہ وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی آنکھوں کا ستارہ ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے معاملے میں بہترین ہے۔ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور میں اپنی بیوی کے معاملے میں بہت بہتر ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسود رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں ماذا يصنع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معمولات کیسے تھے؟ کیا آپ جابر حکمرانوں کی طرح اپنے گھر میں رہتے، یا آج کل کے نوجوانوں کی طرح جو کہتے نہیں رعب ہونا چاہیے کہ جب میں آواز نکالوں تو اگلی آواز خشک ہو جانی چاہیے؟ نہیں، کان فی مہنۃ اہلی ای فی خدمت اہلی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ کے گھریلو معاملات میں تعامل ایسا تھا، کان فی مہنۃ اہلی، ہم 9 بیویاں ان کی خدمت تو کرتی، لیکن آپ کا اسلوب اتنا مبارک اور اتنا خوبصورت تھا، محسوس یوں ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ یرقع دلوہ، یخصف نعلہ، یفلی ثوبہ، یخدم نفسہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جوتے میں کوئی مسئلہ بن جاتا تو اس کو درست خود کر لیتے، اگر کپڑے کو ٹانکنا ہوتا تو بس اوقات اس کو خود کر لیتے،
युरक्किअ दलवा, अगर पानी निकालने के लिए डोल उसका मसला बन जाता तो उसको भी दुरुस्त खुद कर लेते। वयहलिबु शअतह, और अपने मुबारक हाथों से बकरी का दूध धोया करते। वयअमलु मा यअमलु अर्रिजालु फी बुयूतिहिम, कुल कायनात से अअला और अरफा और अस्मा हस्ती, लेकिन हर वो काम करने में कभी ऐब न समझते जो आम इंसान अच्छी घरदारी के लिए काम करता है। लेकिन फइज़ा हदरतिस्सलाह क़ाम इलस्सलाह, जब नमाज का वक्त होता इस तरह आराम से मस्जिद की तरफ चले जाते जैसे घर वालों को पहचानते नहीं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुल इबादी इलल्लाह अनफअहुम लिइयाली, कायनात में सबसे बेहतरीन अल्लाह के यहाँ वो शख्स है जो अपने अहलो इयाल के मामले में नफ़ामंद हो, उसकी जिंदगी से अहलो इयाल को दीनी नफ़ा भी हो, दुनियावी नफ़ा भी हो, मुआशरती नफ़ा भी हो, मुआशी नफ़ा भी हो, जिंदगी के तमाम कॉर्नर्स में वो नफ़ामंद शख्सियत उज़्व नाफ़िअ अपने घर में और अपने खानदान में अपने आप को साबित करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अपने घर वालों के मामले में हुस्न मुआशरत करते थे। आज इस तरह की गुफ्तगू या तो सुनाई नहीं जाती कि ऐसा करना पड़ेगा, या इसलिए सुनाई नहीं जाती शायद कि ये खूबसूरत ज़ाविये हमारे इल्म से महव हो गए और इनकी तरफ हमने रुजू नहीं कभी किया, या इसलिए नहीं सुनाए जाते कि लोग क्या कहेंगे। रिज़न्नास गाया ला तुदरक, लोगों को राजी करने एक ऐसी इंतहा, लोग कभी नहीं राजी हुए, अल्लाह की रज़ा चाहिए। इसलिए अहमद इब्न हर्ब रहिमहुल्लाहु तआला कहा करते थे, अबदतुल्लाह 50 सना फमा वजदतु लज़्ज़त अल-इबादा हत्ता तरक्तु 3 अशिया, 50 साल मैंने इबादत की लेकिन इबादत में मुझे लज्जत नहीं आई जब तक मैंने 3 चीजें छोड़ नहीं दी। तरक्तु रिज़न्नास हत्ता क़दिरतु अन अक़ूल अल-हक़, मैंने लोगों को राजी करना छोड़ दिया, रब ताला मुझ पे इतने राजी हुए कि मेरे मालिक ने मेरी जुबान पे हक को जारी कर दिया। तरक्तु सुहबतल फासिकीन फवजदतु सुहबतस सालिहीन, मैंने बुरे लोगों का साथ छोड़ा, अल्लाह ने अपने वलियों का साथ मुझे नसीब कर दिया। तरक्तु लज़्ज़त दुनिया फवजदतु लज़्ज़त दुनिया वल आखिरा, मैंने दुनिया की लज्जतों को पाए हकारत से ठोकर मारी, अल्लाह ने मेरी जिंदगी की हर लम्हे में खुशी और लज्जत पैदा कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया था, मन इल्तमस रिज़न्नास बिसख़तिल्लाह सख़ितल्लाहु अलैहि व अस्ख़त अलैहि अन्नास, वमन इल्तमस रिज़न्नास बिसख़तिल्लाह वमन इल्तमस रिज़ल्लाहि बिसख़तिन्नास रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ा अन्हु अन्नास, जो रब को राजी करता है लोगों को नाराज कर बैठता है, कभी परेशान ना हो। अल्लाह खुद भी राजी होते हैं और लोगों को नुकेल डाल के राजी करते हैं। भला कैसे? इन्न क़ुलूब बनी आदम बैन इस्बुअैन मिन असाबिअर रहमान युक़ल्लिबुहा कैफ़ यशा, पूरी कायनात के दिल तो अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान हैं, जब चाहे मेरा मालिक जिधर चाहे उनको फेर दे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ये दुआ किया करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को दीन पर साबित कर दे। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी इला ताअतिक, ए दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
معاشرت کے پہلو گھر میں کس طرح پیش کرتے؟ سب سے پہلا طریقہ، آپ جب بھی اپنے گھر والوں سے گفتگو کرتے تو آپ تبسم فرماتے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، مسکرا کے ملنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے. اور آپ ایسے ناموں کے ساتھ پکارتے، یا عائش، یا حمیرہ، کبھی ترخیم مرخم کر کے، کبھی پورے نام سے آدھا نام. کس لیے؟ دل جیتنے کے لیے، حسن معاشرت امت کو سمجھانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اگر ہوتے، ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتهاه واكله والا تركه. آپ کے سامنے کوئی کھانا آتا، پسند آ جاتا تو کھا لیتے، نہ آتا تو عیب نہیں نکالتے تھے. لیکن آج اگر معمولی سے اس میں کوئی فرق آ جائے کہ اس میں نمک اور مرچ زیادہ ہے، بس اس دن اس کی کم بختی آ جائے گی. آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے جس طرح اس سے غلطی ہوئی ہے، تو آپ کو بھی تھوڑا سا ٹالریٹ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عیب نہیں نکالا. من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں کوئی اچھا معاملہ دیکھتے فوراً تعریفی کلمات کہتے اور ایسے انداز کو اختیار کرتے جس سے ان کے عمل کی قدر ہو رہی ہے اور ان کا شکریہ ادا ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کوتاہی کی وجہ سے ساری نیکیوں کو نظر انداز نہیں کیا. آج کیا ہے، بہت ساری اچھائیاں گھر والی موجود ہیں، چونکہ اس نے میری یہ بات نہیں مانی اب یہ میرے گھر میں نہیں رہ سکتے. لا الہ الا اللہ لا يفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منها خلقا رضی بها آخر. اگر تمہیں اس میں کوئی کمی کوتاہی نظر آئی ہے، اس میں کچھ اچھائیاں بھی تو ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. کبھی ایسا نہ کرنا، بلا شبہ تم مرد ہو لیکن چہرے پہ مت مارنا. ما ضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط. پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کو، کسی خادم کو نہیں مارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی افضل البشر ہیں. ولا تقبح. اب اس کی قباحتیں مت بیان کرو، یہ نہ کہو نہ جانے کون سی نسل میرے گھر میں آ گئی ہے. ارے اتنی بری تھی کہ 400 سے 600 لوگ لے کے آپ کیوں گئے تھے اس کو لانے کے لیے؟ اس وقت سوچ لیتے. اس کا مطلب ہے اس وقت اچھائیاں نظر آئی تھیں، اس کو آج بھلا رہے ہیں آپ. ولا تهجر الا في البيت. اس سے اگر ادب سکھانے کے لیے سرزنش کرنا بھی چاہتی ہیں تو گھر میں رکھ کے اس سے ناراض ہو، خاموش ہو جائیں. اور خاموشی یہ بہت بڑی سزا ہے. بجائے اس کے کو گھر سے نکال دو اور اجڑ لوگوں کی طرح گھر سے دھکا دے دو. یہ تو کسی بھی مسلمان مہذب کی عادت نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی مسلمان کو ایسا کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی کچھ کرتے. معمولی سی بات ہوتی آپ ٹالریٹ کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاشرت کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں کی خواہشات کا احترام کرتے. آج کیا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میں فیکٹری سے بھی آیا ہوں، میرے آنے پہ بھی آپ کی سہیلیاں موجود ہیں. خبردار میرے گھر میں انہوں نے قدم رکھا. انت ومن انت یا اخی المبارک، اے میرے بھائی تم کون ہو؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک صحیح بخاری کی روایت ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكان لي صواحب يلعبن معي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صغر سنی کی وجہ سے گڑیا کے ساتھ وہ کھیلا کرتی تھی اپنی سہیلیوں کو بلا کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ورود مسعود ہوتا تو فوراً سہیلیاں بھاگ جاتی ہیں. فیسربہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ان کو بلاؤ اور اپنی کھیل مکمل کر لو. آپ خواہش کا احترام کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے گھر والوں کے بارے میں ٹو لگانا اور ان کو ایسا سرپرائز دینا جس سے پریشان ہوں اس سے منع کیا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یروع اخاہ المسلم، کسی مسلمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے. یہ ایسا سرپرائز ہے جس سے اس کو پریشانی ہو، اور آپ نے اس لیے منع فرما دیا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يترك الرجل اهله لئلا يتخونهم او يلتمس اثراتهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹو لگانے اور غلطیاں تلاش کرنے سے منع کر دیا. اگر آپ غلطی کی تلاش میں ہوں گے تو آپ کو اپنی ذات بھی پسند نہیں آئے گی. اور میں آپ کو ایک تجربے کی بات کہوں، زندگی میں 3 حقیقتیں نہ بھولیے گا. غلطی کی گنجائش جس طرح آپ میں ہے میرے اندر ڈبل گنجائش ہو سکتی ہے. اگر آپ گھر والوں کے معاملے میں سمجھتے ہیں غلطی کیوں ہوئی، یاد رکھنا آپ سے 2 مرتبہ ہو سکتی ہے. اور کیوں؟ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. انسانیت ساری کی ساری خطا کار ہے. دوسری بات، یاد ہے کسی کو کہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ جنت میں. کس کی تربیت میں تھے؟ اللہ کی تربیت. اس کے باوجود بھی بھول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ کہاں ہیں؟ دنیا میں. کس کی تربیت میں ہیں؟ میں نہیں کہتا استاد، یہ والدین کی تربیت میں ہے. آج کل معاشرے کی تربیت کون کر رہا ہے؟ دوست، گلی بازار، میڈیا. تربیت بھی ایسی ہو پھر غلطی کی گنجائش بڑھ جائے گی. جب تک آپ غلطی کی اصلاح کے لیے پلاننگ نہیں کرتے اس کا وجود ختم نہیں ہو سکتا. اور یہ بشری تقاضا ہے، بھول ہوگی لیکن اس بھول کو درست کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے منع فرما رہے ہیں کہ اس مقصد کو سامنے نہ رکھو کہ میں نے غلطی تلاش کرنی اور ثابت کرنا ہے اپنی بیوی پر کہ تم غلط اور میں ٹھیک ہوں. کسی کو اپنا بتانا کہ میں ٹھیک ہوں اس کے لیے دوسرے کو غلط کرنا ضروری تو نہیں ہوتا. میں ایک مثال سے واضح کروں. اعمش اور ابراہیم النخعی رحم اللہ الجمیل. اعمش جن کو نظر نہیں آتا تھا، نبی نے تھے، بہت بڑے تابعی. ابراہیم النخعی بہت بڑے عالم ہیں وہ بھی، لیکن ان کی نظر میں بھی کچھ فرق تھا. اکٹھے جا رہے تھے، اعمش کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. سامنے دیکھا کچھ لوگ ہیں، کہا سلیمان ابن مہران ان کا نام ہے، کیا خیال ہے آپ اس راستے سے چلے جاؤ میں اس راستے سے چلا جاتا ہوں. کہتے کیوں، کیا ہوا؟ کہتے سامنے لوگ ہیں مذاق کریں گے، ایک کو نظر نہیں آتا جس نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس کی بھی صحیح نظر نہیں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ نحن نؤجر وهم یأسمون، ہمیں اس کا اجر ملے گا اور وہ گنہگار ہوں گے. تو ابراہیم النخعی نے کہا اپنے اجر کو ثابت کرنے کے لیے کسی کو گنہگار ثابت کرنا ضروری تو نہیں ہے. آپ ادھر سے چلے جائیں، میں ادھر سے جاتا ہوں، بہتر اکیلا اجر ہی لے لیں، ہم ان کو گنہگار ثابت نہ کریں. یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنی بلندی کو ثابت کرنے کے لیے اس کو مجرم ثابت کریں اور اس کو کہیں کہ تم میں یہ غلطیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے گھر والوں کا خیال کیا.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में से कोई बीमार होता तो इहतिमाम क्या करते? कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मरिद अहद मिन अहली नफ़ज़ अलैहि बिलमुअव्वज़ात। घर वालों में जो कोई बीमार होता अब फौरन तवज्जो करते और उनको दम करते, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के। यहाँ रुक के मैं मर्द और ज़न दोनों को एक गुजारिश के तौर पे तंबीह करूंगा। बच्चा, बेटा और बेटी नेमत है, अगर वो बीमार हो जाए और अल्लाह के पास चला जाए, डाइवोर्स हो जाती है, क्यों? तलाक ले ली जाती है, ये खुला, इसको तो होश ही नहीं है। ये वक्त पे ले जाता हॉस्पिटल तो मेरा बेटा फौत ना होता। यहां रुकने की बात इसलिए मैंने कह दी, अगर किसी औरत का ये नजरिया है कि हॉस्पिटल नहीं गया तो फौत हुआ है, उसको अपने अकीदे की इस्लाह करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने उसकी उम्र लिखी इतनी थी, लेकिन इसका कतअन ये मकसद नहीं है कि खामिन को ख्याल ही ना हो कि मैंने अपनी औलाद की परवरिश और उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। बर वक्त उसको डॉक्टर पे लेके जाए, बर वक्त उस पर तवज्जो दे। लेकिन अगर अल्लाह के पास चला गया है तो फिर औरत को ये नहीं कहना चाहिए इसकी लेट की वजह से, इसकी लाउबाली की वजह से फौत हुआ है। यानी आप ये कह सकते हैं कि उस औरत का कहने का मतलब ये है, अगर ये हॉस्पिटल ले जाता तो किसी न किसी तरीके से मलकुल मौत से इंडस हॉस्पिटल के डॉक्टर से छुड़ा लेना, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं। इज़ा अजलुहुम फला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब अजल आ जाए एक लम्हा भी लेट नहीं हो सकती। दुनिया जहान की बेइख्तियाती आप कर ले, मौत पहले नहीं आएगी। दुनिया जहान के एहतियात आप इख्तियार कर ले, मौत लेट नहीं हो सकती, वक्त पे आएगी। लेकिन एहतिमाम खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, वो करना चाहिए, उसमें इंसान को कमी कुताही नहीं करनी चाहिए। लेकिन अल्लाह का फैसला जब आ जाए तो फिर उस औरत को भी उस सहाबिया की जिंदगी को याद करना चाहिए। रुमैसा अल-गुमैसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अबू तलहा की बीवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, दखलतुल जन्नह, में जन्नत में गया तो खुशबुएं आई। मैंने पूछा ये किसकी खुशबू है? जवाब मिला, हादिहि रुमैसा, ये आपकी सहाबिया रुमैसा है। किस वजह से जन्नत और ये हफावा और ये खुशबुएं किस वजह से? अकेली जान घर में है, एक बेटा अल्लाह ने दिया, बीमार था, खामिद काम पे चला गया। खामिद के बाद बेटा फौत हुआ, उसने नहीं कुछ चिल्लाया, नहीं शोर मचाया, नहीं वावेला किया, नहीं किसी को बुलाया। क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल, गस्सलतहु व कफ़नतहु व हन्नततहु। अकेली जान ने गुस्ल दिया, अकेली जान ने कफन पहनाया, अकेली जान ने खुशबू लगाई और घर के कॉर्नर में रख दिया। खामिद वापस आया। आजकल की पढ़ी लिखी औरत हो तो आप कह सकते हैं जो भी कहना चाहें कि आने के बाद उसका हशर होगा क्या और वो खामिद का करेगी क्या। लेकिन जब वो आई उसने बात तक नहीं की। बाप ने आके पूछा, कैफ इब्नी, बेटा कैसा है? क़ालत अहदा मा कान, पहले से सुकून में है। क्यों सुकून में है? अल्लाह के पास चला गया। क्या मैं अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता हूं कि मेरा रब? ये समझने की बात है। खाना लेके आए, खाना खा लिया। सुम्मा तजम्मलत लहू कमा तजम्मलत लहू मिन क़ब्ल, फिर उसी तरह एहतिमाम किया, अपने खामिन के पास आए और एक बात कही। कहती है, लव अन्न क़ौमन इस्तआरू शैअ अलहुम यमनऊ। मैं आपसे एक मसला पूछना चाह रही हूं, अगर किसी कौम ने कोई चीज उधार ली हो तो उससे कहा जाए वापस करो,
تو واپس کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کہا کرنی چاہیے. کہ الہم یمنعون، یہ کہنا چاہیے نہیں نہیں میں نہیں واپس کروں گا. قال بئس ما قالوا، کون کہہ رہا ہے ایسا؟ تو بری بات ہے، قرض تو واپس کرنا چاہیے. قالت هب ابنک، بیٹا تجھے اللہ نے ادھار دیا تھا واپس لے لیے. کہا کیا کہہ رہی ہو؟ کہا جو میں نے کہہ دیا تھا کہہ دیا تھا. اس صابرہ عورت کے اس صبر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو اور بھی اولاد دی. جب صبح آئے تو وحی کا نزول ہو چکا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ تمہاری رات میں برکت فرمائے. اللہ نے پھر اولاد بھی دی. چلتی زمین پہ ہے اور اس کے قدم کی آہٹ اور خوشبو جنت میں دکھائی دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے لیے حسن معاشرت کا یہ پہلو اختیار کیا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئی تو آپ کیا کہا کرتے؟ ان كان ليذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خدیجہ فيهديها لهن. جب بھی گھر میں کوئی قربانی کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گوشت کے حصے بنا کے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھجوایا کرتے. آج کیا ہوتا ہے؟ اچھا تمہیں اپنی سہیلیاں یاد ہیں اور میرے دوستوں کی خبر نہیں ہے تو آپ بھی دوستوں کو بھیج لو، آپ بھی اپنے دوستوں کو بھیجو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلسلہ اختیار کیا ہے اس کو بھی اختیار کرو. سب سے بڑی جو کمی معاشرے کے اندر ہے کہ کوئی خامد اپنی بیوی کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آن کرنے کا میں معنی کیا لے رہا ہوں؟ اس کو بتائے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. اور عورت بھی آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عیب سمجھتی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، اونٹ کی تبدیلی کی وجہ سے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے. اللہ کے رسول کی مروت اور آپ کا اخلاق، آپ خاموش ہو گئے. جب اونٹ چینج ہوا آپ نے سمجھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کا اونٹ سیدہ حفصہ کے پاس چلا گیا. تو سیدہ عائشہ نے کیا کہا تھا؟ اللہم سلط علی اقربا تلدغنی، یا اللہ تیرے پیارے پیغمبر میرے پاس نہیں آئے، میں ان کے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں؟ اچھا پھر مجھ پہ بچھو بھیج دے جو مجھے ڈس جائے، میں دور کیسے رہ سکتی ہوں؟ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا. جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام زرع رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ بیان کیا، 11 عورتیں اکٹھی ہوئیں، ہر عورت نے اپنے ہی گھر کی کہانی شروع کی. میرا خامد تو چیتے جیسا ہے، دوسری کہتی ہے میرا خامد تو خرگوش جیسا ہے، اور میرا خامد تو فلاں ہے. سب سے بہترین قصہ ام زرع نے بیان کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی سیدہ عائشہ سے اور پوری کہانی تسلی سے سنی کہ بیوی بات کر رہی ہے، اس کو روکا نہیں ہے کہ رک جاؤ میں بہت اس وقت ٹینس ہوں، تو پتہ نہیں میرے معاملات کا. آپ نے سنی ہے بات اور آخر میں کیا کہا؟ كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق. عائشہ خوش ہو جاؤ، ان عورتوں میں سب سے اچھا قصہ ام زرع کا ہے جو ابو زرع کے بارے میں اس نے بتایا. میں بھی ابو زرع سے اچھا ہوں. ابو زرع نے تو طلاق دے دی تھی، عائشہ میں تمہیں پوری زندگی ساتھ رکھوں گا، طلاق نہیں دوں گا. یہاں ہر چھوٹی بات پہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا. تربیت کا یہ انداز نہیں ہے. یہ طلاق کوئی ڈرانے کے لیے کوئی ٹولز اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے کہ بس اس کے ذریعے ہی ڈراؤ. اخفہم فی اللہ، اگر ڈرانا ہے تو اللہ سے ڈراؤ. کہ یاد رکھنا قیامت کو اللہ پوچھیں گے تم کیا جواب دو گی. میں نہیں چاہتا کہ کل قیامت کو بھی تمہیں کوئی سوال ہو اور تیرے درجات میں کمی ہو جائے. اخفہم فی اللہ، اللہ سے اسے ڈرایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے معاملات کو کس طرح پیش کر رہے ہیں؟ انک لن تنفق نفقہ الا اجرت فیها حتى اللقمہ ترفعها الى فی امرأتک.
بہت بڑا صدقہ ہے کہ تم خود بھی ایک لقمہ اٹھا کے اپنی گھر والی کو پیش کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف پیش نہیں کیا کرتے تھے بلکہ كنت اشرب وانا حائض ثم ان اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے ہوتے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں پانی پی کے اٹھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زوجات کے ذریعے دین لوگوں تک پہنچانا تھا, آپ اسی جگہ سے ہی پانی اور برتن لیتے اور تناول کرتے اور وہاں سے ہی پانی پیتے جہاں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی کہ تمہیں مخالفت بھی اگر بیوی کرتی ہے تو اس پہ ٹالریٹ کرنا ہوگا, برداشت کرنا ہوگا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کوئی بات کی, آپ نے کہا خاموش ہو جاؤ. کہا آپ مجھے منع کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی بیوی نے بھی ایسی بات کی تھی, انہوں نے تو کچھ نہیں کہا. سیدنا عمر خاموش ہو گئے. اور وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا جب ایک شخص آیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت لے کر کہ میری بیوی بات بہت کرتی ہے, آگے سے تو تکرار کرتی ہے. دیکھا تو کچھ بات ہو رہی تھی, واپس جانے لگا. کہا ادھر آؤ, کیسے آئے تھے؟ کہا آیا تو کچھ علاج لینے تھا, مجھے محسوس ہوا ہے کہ ایسی باتیں تو ہو جاتی ہیں تو آپ کے گھر میں بھی ہو رہی. کہا کچھ نہیں ہوا, لیکن ہو بھی کیسے اور اس کو میں کیسے برا کہوں؟ انها غسالۃ لثيابی طباخۃ لطعامی مرضعۃ لولدی ويسكن قلبی بها عن الحرام. لباس یہ مجھے دھو کے دیتی ہے, کھانا یہ پکاتی ہے, میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے. اس عورت کی وجہ سے آج تک میرے دل میں حرام کی خواہش نہیں پیدا ہوئی. اگر یہ چند باتیں کر بھی لے گی تو پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن معاشرت کا جہاں درس دیا, وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ معاملات کر کے دکھائے. اس کے مقابلے میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ عورت کو بصیرت اور حکمت اور دانائی نہیں چھوڑنی چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی مرد غصے والا ہو سکتا ہے کوئی فیکٹری کا مالک ہے, وہ سمجھتا ہو کہ گھر بھی ایک فیکٹری ہے, اور وہی کلاس جو اپنے لیبر کی لیتا ہے وہ کبھی بیوی کے بھی لینا شروع کر دے جب اندازے غلط ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی درس دیا ہے. صحابیہ رملہ بنت الزبیر رضی اللہ تعالی عنہا, جب ان کی شادی خالد بن یزید سے ہوئی جن کے مزاج میں کچھ سختی تھی, ایک دن بہت غصے میں آئے اور رملہ خاموش ہے, وہ اور غصے میں آئے اور ساتھ کہہ دیا اس لیے خاموش ہو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, یا اس لیے خاموش ہو کہ اپنے بھائیوں کو شکایت کرو گے؟ اس مومنہ عورت نے 3 جواب دیے جو آج معاشرے میں آنے چاہیے. فابتسمت, غصے کے مقابلے میں تبسم کیا تاکہ کول ڈاؤن ہو جائے. دوسرا جواب لا هذا ولا ذاك, نہ اس لیے خاموش ہوں کہ آپ نے کچھ غلط کہا اور نہ اس لیے خاموش ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کو شکایت کروں گی. تیسرا جواب انما نحن رياحين للشم والضم ما لنا وللدخول بين الرجال. ہمارا کام تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پھولوں کا کام رکھا ہے. ہمارا ورک دائرہ کار کیا ہے؟ گھر میں خوشبو پیدا کرنا اور حالات کو خوبصورت بنانا. مردوں کی باتوں میں انوالو ہونا تو ہماری ذمہ داری نہیں. یہ وہ حکمت اور دانائی کا جواب تھا. یہ 3 طریقے تھے. 24 سال خالد بن یزید زندہ رہے لیکن زندگی میں کبھی دوبارہ غصہ کرنے کا موقع نہیں آیا. اور نہ جانے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی بیوی کیسی تھی, قاضی شریح ان کی بیوی کیسے تھی.
وہ کہا کرتے تھے 20 سال ہو گئے ایک مرتبہ بھی میری بیوی کے ساتھ تو تکرار نہیں ہوئی. اور جب میں پہلے دن ملاقات کی تو میں چاہا کہ میں چند حدیثیں سناؤں. ابھی میں سوچ رہا تھا تو اچانک سے خطبہ اس نے شروع کر دیا اور کہا کہ میں نہیں جانتی آپ کون ہو، لیکن اتنا مجھے پتا آپ ایک صالح انسان ہیں. آج بتا دو یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. زندگی کے آخری رمق تک اس کی مخالفت آپ کو نظر نہیں آئے گی. اللہ رب العزت ایسی ہی عادات مسلمانوں کے اندر پیدا فرمائے.